ابتدائی صوفیہ کرام۔ ابتدائی صوفیہ کرام میں جو سب سے پہلے جو ہیں اسلام کے ابتدائی صوفیہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت سلیمان فارسی، اصحاب الصفا، حضرت اویس کرنی، حضرت حسن بصری، حضرت امام ابو جعفر، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت ذوالنون مصری، حضرت ابراہیم ادھم اور حضرت بایزید بسطامی شامل ہیں۔ ان میں سے ہم چند اہم شخصیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ صرف حضرت وسلم کے دوست تھے بلکہ اسلام لانے والوں میں بھی اولیت رکھتے تھے، اور بزرگی، زہد و تقوی اور عشق رسول کے باعث آپ کو صحابہ کرام میں بلند مقام حاصل تھا، اور آپ کا مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اور اس کی اشیاء اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دل لگایا جائے، اور آپ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے سب سے بڑے عالم تھے۔ بدعات کو آپ شرعاً و طبعاً ناپسند فرماتے تھے، ان کی روک تھام میں مصروف رہتے تھے، باوجود دولت و ثروت کے انتہائی سادہ زندگی کی خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، اور جو کہ چوتھے خلیفہ بھی تھے، کم عمری میں اسلام لانے والے تھے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں تربیت کا اثر تھا، اور علم و آگاہی میں بھی یکتا ہی تھے۔ ان کا ارشاد ہے کہ دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ حضرت علی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم اللیل اور صائم النہار کہتی تھیں، اور دوسرا قول یہ کہ اے دنیا، کسی اور کو فریب دے کے مجھ سے لگاوٹ کر رہی ہے میری مشتاق، افسوس اس نے تجھے 3 طلاقیں دیں، اور تیری عمر تھوڑی اور تیرا مقصد حقیر ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی مشہور صحابی، کنیت ابو عبداللہ، آتش پرست ہونے کے باوجود آگ کی پرستش نہ کی، نہ ہی گھوڑے کی پوجا کی، اور آپ انتہائی سادہ زندگی کے خوب گر تھے، اور آپ اسلام کے پہلے سوشلسٹ بھی تھے۔ آخری ایام میں آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور یہ ہے کہ آپ کا مقام جو ہے صوفیہ کے نزدیک قابل احترام ہے۔ حضرت اویس کرنی جو ہے ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ نے بھی اپنے تمام دانت توڑوا دیے۔ حضرت عمر کے دور میں آپ کو خرفہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور لوگ آپ کے پاس دعا کے لیے آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فیض کی بدولت قبیلہ ربی اور مائس کی بکریوں کے ریوڑ میں برکت نازل کی ہوئی، اور آپ کی وفات سن 33 میں ہوئی۔ اصحاب صفا جو اس سے مراد صاحبان والے چبوترے، مسجد نبی کے شمالی سرے پہ واقع ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے، اور وہیں پر جو رات گزارتے تھے انتہائی عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ اہل تصوف میں ان اصحاب کو زہد و تقوی کی مثال کے طور پر پیش کرتے تھے۔ کشف محجوب میں ان کی تعداد 22 بتائی گئی ہے، اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص ہوگا اسی صفت پر باقی رہے گا جس پر تم ہو، بشرطے کہ تم اس حالت میں راضی ہو، وہ جنت میں تمہاری رفیقوں میں سے ہوگا۔ حضرت حسن بصری کا نام حسن ابو سعید کنیت اور تابعی اور کرامت ولی تھے۔ آپ کی پیدائش سن 21 میں ہوئی۔ والد کا نام موسیٰ رئی تھا، اور حضرت عمر فاروق نے حضرت نے حسن نام رکھا تھا، اور آپ نے جواہرات کا جب بچپن میں کام کیا تو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اور حضرت حسن جو ہے وہ 89 سال کی عمر میں ہشام بن عبد الملک کے دور میں انتقال کر گئے۔ ان کے جو قول یہ ہے کہ بادشاہ کی بساط میں قدم نہ رکھنا، اگرچہ وہ شفقت کریں، اور کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھنا، خواہ وہ رابعہ وقت ہو اور چاہے وہ آپ اسے کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم 169 میں پیدا ہوئے اور 281 میں انتقال ہوا، اور آپ نے جو 9 سال تک نیشا پور کے نواح میں غار میں ریاست کی اور 40 برس تک سیر و نوردی کرتے رہے، پھر مکے میں کئی برس تک حرم شریف میں مجاور بنے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ خوراک حاصل کرنا ہو تو صوفیہ کے برعکس آپ توکل کے معنی یہ نہیں لیتے تھے کہ کسب معاش سے بھی انکار کر دیں،
آپ کا قول یہ تھا کہ بھیک دو طرح سے مانگی جاتی، ایک جو دروازے پہ سوال کر کے کچھ حاصل کر لیں، اور دوسرا جو خاموش بیٹھے عبادت کریں اور دوسرے کے دیے ہوئے